بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بڑی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 برس بعد پیدا ہوئی۔ اس وقت سردار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 33 برس تھی۔ سیدہ رقیہ نے اپنی بہنوں کے ساتھ اپنے والد شریف صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں تربیت پائی اور سن شعور کو پہنچی۔ خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی آپ کی صاحبزادیاں مشرف باسلام ہوئیں۔ جب دوسری عورتوں نے بیعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حضرت رقیہ اور ان کی بہنوں نے بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی سعادت حاصل کی۔ اسلام سے قبل اس دور کے دستور کے مطابق سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں صاحبزادیوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بالترتیب اپنے چچا ابو لہب کے دونوں لڑکوں کے ساتھ کر دیا۔ یہ صرف انتصاب نکاح تھا، رخصتی نہ ہوئی تھی۔ پھر اسلام کا دور شروع ہوا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا، توحید کی آیتیں اتریں، شرک و کفر کی مذمت برملا کی گئی، حتیٰ کہ سورہ تبت یدا ابی لہب وتب ابو لہب کے نام کے ساتھ نازل ہوئیں۔ اس پر کفار مکہ کی عداوت اہل اسلام کے ساتھ انتہا کو پہنچ گئی اور ابو لہب کا غیظ و غضب حدود اخلاق سے متجاوز ہو گیا۔ ابو لہب نے اپنے دونوں لڑکوں کو حکم دیا، اگر تم محمد بن عبداللہ کی بیٹیوں کو طلاق نہ دو گے تو میں تم کو منہ نہیں لگاؤں گا اور تمہارا چہرہ تک نہیں دیکھوں گا۔ یہ طلاق اس وقت ان دختران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غیبی اعزاز تھا۔ تقدیر الہی نے فیصلہ کر دیا کہ یہ پاک صاحبزادیاں کسی ایسے کے ہاں نہ جائیں گی۔ باپ کے کہنے پر دونوں بیٹوں نے دختران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طلاق دے دی اور یہ رشتہ صرف اسلام کے ساتھ عداوت کی بنا پر منقطع کر دیا گیا۔ جب ابو لہب کے لڑکے نے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی تو اس کے بعد نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح مکہ شریف میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی کہ میں اپنی عزیزہ رقیہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دوں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ شریف میں کر دیا اور ساتھ ہی رخصتی کر دی۔
آپ کا نکاح اسلام کے ابتدائی دور میں ہوا۔ اس وقت کفار مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑا کرتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہجرت کی تلقین فرمائی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے اسلام کی خاطر 2 بار اپنا گھر اور وطن چھوڑا۔ آپ نے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف اور دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی طرف کی۔ سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کے ہاں بعض اوقات تشریف لے جایا کرتے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت وہ اپنے شوہر حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو دھو رہی تھیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدمت کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی، اپنے خامند عثمان کے ساتھ اچھا سلوک رکھا کریں اور حسن معاملہ کے ساتھ زندگی گزاریں۔ عثمان میرے اصحاب میں خلق اخلاق میں میرے سب سے زیادہ مشابہ ہیں۔ طیبہ میں اقامت کے دوران غزوہ بدر پیش آیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لے گئے۔ اس دوران آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اتفاقاً بیمار پڑ گئیں۔ بیماری کے متعلق علماء لکھتے ہیں کہ خسرہ کی بیماری لاحق ہوئی۔ غزوہ بدر کی تیاری تھی اور آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی غزوہ بدر میں شمولیت کے لیے تیار تھے۔ حضرت عثمان کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رقیہ بیمار ہیں، آپ ان کی تیمارداری کے لیے یہاں مدینہ میں ہی مقیم رہیں، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم حضرت اسامہ بن زید کو مدینہ شریف میں ٹھہرنے کا حکم فرما دیا۔ حضرت عثمان نے غزوہ بدر میں شرکت کا تقاضا کیا، جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بدر میں حاضر ہونے والوں کے برابر اجر ہے، اور غنیمت میں حصہ بھی آپ کے لیے برابر ہے۔ سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہوئے، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری شدت اختیار کر گئی، اور آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر ان کے کفن دفن کی تیاری کی گئی۔ یہ تمام امور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے سر انجام دیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہجرت مدینہ کے 17 ماہ گزرنے کے بعد حضرت رقیہ کا انتقال ہوا۔ چند ایام کے بعد سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں پہنچے تو جنت البقیع میں قبر رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تشریف لے گئے۔ اس موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بنا پر مزید عورتیں بھی جمع ہو گئیں اور حضرت رقیہ پر رونے لگیں۔ جب عورتوں کی آواز زیادہ بلند ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو منع کیا۔ اس وقت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سختی کرنے سے روک کر
عورتوں سے ارشاد فرمایا کہ شیطانی آواز کرنے سے باز رہو، اور ارشاد فرمایا جب تک آنکھ اور قلب سے رونا صادر ہو تو یہ علامت رحمت اور شفقت کی ہے، لیکن جب زبان سے واویلا اور ہاتھ سے جز و فز ظاہر ہو تو یہ شیطان کی طرف سے ہے۔